या रज़्ज़ाक़ो पढ़ने का वजीफ़ा, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 सिफाती नाम हैं, जिनमें एक नाम या रज़्ज़ाक़ो है। ये वो नाम हैं जिसके पढ़ने से बंदे के रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, तंग दस्ती ख़त्म होती है और दिल को सुकून मिलता है। अगर कोई इस्लामी बहन और भाई परेशान हैं और रिज़्क़ में तंगी है, मुसीबत में हैं, गमज़दा हैं, तो आपको ये चाहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ आपको अल्लाह तबारक ताला का ये सिफ़ाती बरकती नाम अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और इसके फ़वाइद आज मैं बतलाऊंगी इस वीडियो के अंदर। आपको कहीं नहीं जाना है। तो देखिएगा, हदीस की रोशनी में मैं आपको बतलाऊंगी। देखिएगा, या रज़्ज़ाक़ो का मतलब है, अरबी लफ्ज़ है ये, जिसके माने हैं बेहद रोज़ी देने वाला, यानी वो ज़ात जो हर जानदार को रिज़्क़ अता करती है, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान पर हो। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, सूरत ज़ारियात आयत नंबर 58 पर, यानी बेशक अल्लाह ही बड़ा रज़्ज़ाक़ है, ताकत वाला है, मजबूत है और आला है। अब देखिएगा, हदीस मुबारका से इसकी फ़जीलत हम जानेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह तबारक ताला के नामों में से किसी नाम को दिल से याद रखा और उसको बार बार पढ़ा, अल्लाह तबारक ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो देखिएगा, मिस्कात अल मिसबाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 345 पर जैसे कि आया है, अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह बहुत ही रहमत बरकत वाला है। इसी तरह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दावत राफिया में फरमाते हैं, जो शख्स या रज़्ज़ाक़ों को कसरत से पढ़े, अल्लाह तबारक ताला उसके रिज़्क़ में कुसादगी अता फरमा देता है और उसके लिए बरकतें अता करता है और उसकी बेबरकती उसके घर की ख़त्म फरमा देता है। तो देखिएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आप परेशान हैं तो इसका बिर्द आज से ही करना शुरू कर दें। अब देखिएगा, इसका तीसरा फ़ायदा वजीफ़ा करने का तरीका ये है। देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो, कर्ज उतर जाए और रोज़ी आसानी से मिले, तो ये अमल आप ज़रूर कीजिए। आप ही के लिए ये अमल है। देखिएगा, आपको करना ये है, हर दिन फजर की नमाज के बाद बावज़ू होकर बैठ जाएं और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी तो हम सबके ही याद होती है, क्योंकि वो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। तो इसलिए आपको करना है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेनी है और उसके बाद या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो को आपको 313 मरतबा पढ़ना है फजर की नमाज के बाद वुज़ू के साथ। तो आपको वहीं मुसल्ले पर बैठे रहना है और इसको पढ़ना है। फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद फिर से पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी फिर से पढ़ें। आपको शर्त है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें इसके अंदर। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, फिर दुआ करें, ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हलाल रोज़ी दे और मेरे रिज़्क़ के दरवाज़े आसान कर दे, मेरे रिज़्क़ में कुसादगी अता फरमा। ए अल्लाह, मैं दुनिया में बहुत परेशान हो गया हूँ या परेशान हो गई हूँ, मेरे रिज़्क़ के दरवाज़े अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और इस नाम के सदक़े, इस नाम की बरकत से अल्लाह तबारक ताला मेरे घरों में बरकतें अता फरमा, मेरे रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा। अल्लाह, मैं बहुत थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। इस तरह से आप दुआ करें, ए अल्लाह
تو اپنے حبیب کے صدقے، اس نام کے برکت سے تو رزاق ہے، اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ تو میری مشکلیں آسان فرما، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دعائیں کریں، یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حیران کن تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، آپ کو حیران کن تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور یہ آپ کو مسلسل 21 دن کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اور درود، شرط یہ ہے کہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں ضرور پڑھنی ہے۔ تو دیکھیے گا پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ 21 دن گزرنے بھی نہیں پائیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں رزق میں برکت عطا ہوں گی، رزق میں برکت کی روحانی اثرات نظر آنے لگیں گے۔ علماء نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے اخلاص کے ساتھ مشغول رہتا ہے، یعنی اللہ کے ناموں میں دل کی خوشی سے، دل کے اخلاص کے ساتھ نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشغول رہتا ہے، وہ ہر وقت ورد رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی، برکتیں عطا کرتا ہے اور اس کے دل میں اطمینان بھر دیتا ہے اور زندگی میں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اسلامی بھائی بہن دیکھے ہوں گے آپ نے کہ مال دولت ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا، پریشان رہتے ہیں، ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اللہ جو عطا کر رہا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، توکل کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کو نوازتا ہے۔ اور اس نام کو آپ ورد رکھنا ہے، آپ کو اس کا وظیفہ بہت آسان ہے۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر وضو کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر 313 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یہ پڑھنا ہے آپ کو، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اور خضوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں۔ دیکھیے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مزید رہنمائی اس سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشنودی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسا ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر کر پیٹ لوٹتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2344 پر، یعنی جو بندہ یا رزاقو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا ذریعہ وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، یعنی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا دماغ کبھی گیا نہیں ہوگا وہاں۔ تو اولیاء اکرام کا قول ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ خلوص نیت سے یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ اس کی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ، اگر جمعے کے دن فجر کے بعد یا رزاقو 1000 مرتبہ پڑھا جائے اور دعا کی جائے، یعنی دعا کی جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار، نوکری یا روزی کے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے روزی روزگار میں برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے گا پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کو آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اب ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اس دعا کو سنیں اور آمین ضرور کہیے گا۔ دیکھیے گا، اے اللہ تو ہمارے رزق کو کشادہ عطا فرما، ہمیں حلال روزی عطا فرما، حرام سے بچا، قرض سے، اے اللہ قرض کے بوجھ میں دب چکا ہوں یا دب چکی ہوں، اللہ تو اسے نجات عطا کر دے اور ہمارے گھروں میں رزق عطا
فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، میں دنیا میں بہت پریشان ہوں، تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے جتنے بھی امت مسلمہ ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے یہ میرے بہن اور بھائی اسلامی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی دلوں کی نیک جائز تمنا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کے دلوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، بیماروں کو شفا عطا فرما اور بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما۔ اے رب العالمین، تو بڑا مہربان رحیم و کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں ہمیشہ برکتیں رہیں تو روزانہ دل سے پڑھیں یا رزاق یا اللہ ہو، اور یقین رکھیں رزق کبھی بھی آپ کا کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑھتا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے برکت کے فضائل جو میں نے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند ضرور آئیں گے۔ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی اور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور چینل پہ نیو ہیں تو لائک شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن کو بھی اس کا فوائد حاصل ہو سکے۔ تو اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، سب بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔